बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। बिल्कुल जी, ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं मंगल की शाम 6:30 से 7:30 बजे तक लाइव, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। कोई भी आपका तिब्बी मसला है, किसी बीमारी के हवाले से जानना चाहते हैं, मेडिसिन के हवाले से जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं स्क्रीन पे, वो नंबर्स भी चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 0300 911 6681। एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300 333 9378, और लाइव कॉल करने के लिए 051 410 2357। बिल्कुल जी, प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। अच्छी सेहत बहुत बड़ी नेमत है, और इस का जो ख्याल है, जो इसकी कदर है, वो आप अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो जब वक्त गुज़र जाता है और हम हाथ मलते रह जाते हैं कि काश हम उस वक्त अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रख पाते, हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त जो है वो निकाल पाते। और जो इलाज मुआलजे की बात होती है उसमें भी सही फ़ैसला करना बड़ा ज़रूरी होता है। समझदारी इसी में होती है कि वक्त ज़ाया किए बग़ैर आप, चाहे छोटी बीमारी है चाहे बड़ी बीमारी है, उसके पे तवज्जो दें और वक्त निकाल के आप फौरी इलाज की तरफ जाएं। और जैसे कि हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, सेफ मेडिसिन होती हैं, ह्यूमन टेस्टेड मेडिसिन हैं, और उसके अलावा हम अक्सर देखते हैं, बात भी करते हैं प्रोग्राम में, कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जब आप एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको लाइलाज करार दे देते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के हवाले से, या फिर आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। लेकिन उन्हीं बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में मौजूद होता है। गाहे बगाहे हम अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को लाजमी डिस्कस करते हैं ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनमें रुझान जो है उनका इस्तेमाल का वो बढ़े। और आज भी हम कुछ ऐसे सवालात लेके आए हैं बीमारियों के हवाले से जिनके बारे में हम ज़रूरी समझते हैं कि आपको नॉलेज हो, आपके पास उनके हवाले से मालूमात हों, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है तो आप बर वक्त उसका इलाज कर सकें। खैर जी, सवालात के जवाबात देते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। आज भी वो मौजूद हैं प्रोग्राम में, उन्हें शामिल करेंगे, फिर आएंगे अपने सवालात की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मौसम चेंज हो गया, और जैसे हम सावन के हवाले से भी बात कर रहे थे, ज़ाहिरी सी बात है अब प्रॉपर जो है मानसून स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी सारी बीमारियां जो है सर उठा रही हैं। ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे, क्लिनिक में जो है ज़ाहिर रश होता होगा इन दिनों में भी, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं जरासीम की जो अफजाइश नस्ल है वो इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है जी बीमारियां जो हैं वो आप उनमें मुब्तला होते हैं। तो डॉक्टर साहब काफ़ी मरीज़ों को छोड़ के आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, ताकि वो भी कॉल कर सकें, उनको आसानी, और ख़ास तौर पे जो लोग दूर दराज इलाकों में होते हैं जिनकी पहुंच क्लिनिक तक नहीं होती है, तो वो एक कॉल के ज़रिए अपना मसला जो है वो बताते हैं। डॉक्टर साहब जो मेडिसिन है वो उनको बताते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक सिलसिला भी है। बिल्कुल, आपके प्रोग्राम की वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है, बहुत लोग आपके लिए भी दुआएं भेजते हैं, और इवन खैबर टीवी, K2 टीवी के लिए बड़ी दुआएं करते हैं। लोगों को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है इन प्रोग्राम्स के। बिल्कुल जी, आसानी हो जाती है, तो बिल्कुल आप देर मत कीजिए और कॉल कर सकते हैं। आप प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे मसाइल भी डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में जो देखने में बहुत आम से होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उनको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन यही जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं बाज़ औक़ात बड़ी बीमारी की सूरत में सामने आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर लोग कान में दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, कान में जी इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर दर्द की शिकायत है, या फिर पस आना शुरू हो जाती है, तो ये एक इन्फेक्शन की सूरत जो है वो इख्तियार हो जाती है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे डॉक्टर साहब के कान का इन्फेक्शन ये क्यों होता है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए जी,
آپ نے بھی سنا ہوگا, سب نے سنا ہوگا ENT, جی ایئر نوز اینڈ تھروٹ. ہر ہاسپٹل میں اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ کان, ناک اور گلا جو ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سائنس کیوٹی کے ذریعے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات جب آپ کے سائنس میں یعنی آپ کی ناک کی نالیوں میں غدود بن جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ریشہ جو ہے وہ پیچھے جمع ہوتا جاتا ہے اور وہ ریشہ جا کے ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے سائنس کیوٹی میں, ٹھیک ہے. تو وہ نہ صرف آپ کے ناک پہ اثر انداز ہوتا ہے بلکہ آپ کے کان میں بھی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا گلا بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ریشہ جو سائنس کیوٹی میں کافی عرصے سے جمع ہو رہا ہے اس میں بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں, وہ بیکٹیریاز بھی نشو و نما پانا شروع کرتے ہیں اور اس نتیجے میں آپ کو سائنس کے ساتھ ساتھ گلے میں بھی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو کان میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کان سے آپ کے پس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ENT یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. سائنس کیوٹی میں اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ کے اندرون کان مڈل ایئر میں بھی متاثر کر سکتا ہے. بالکل, ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو آغاز ہوتا ہے اس انفیکشن کا خارش کی صورت میں سٹارٹ ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کاٹن برڈ لے کے کان وہ کر رہے ہوتے, کھجا رہے ہوتے ہیں یا پھر کچھ بھی ان کے ہاتھ میں وہ پن لگانے والی جو ہوتی ہے سر کے بالوں میں, اکثر لوگ تو وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کس حد تک مطلب صحیح ہے یا غلط ہے یہ چیز کہ آپ کے انفیکشن میں اس سے آرام آ سکتا ہے یا نہیں؟ خیر اس کا ہم جواب لیں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سائرہ اسلام آباد سے بول رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرے پٹوں میں درد ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ میرے پٹوں میں درد ہوتے ہیں, میرے دونوں بازو سن ہو جاتے ہیں اور صبح کے ٹائم جو ہے نا میں بالکل بازو کو ہلا نہیں سکتی. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے تقریباً 43. 43. اور آپ کے پیروں میں بھی درد ہوتا ہے؟ میرے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا پہلے بہت شدید قسم کا. ٹھیک ابھی ریڑھ کی ہڈی میں اتنا زیادہ درد نہیں ہے, لیکن میری شولڈر اور میرے بازو صبح اور روزانہ جب اٹھتی ہوں تو سن ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو فی الحال ایک دوائی تو تجویز کروں گا, لیکن آپ اگر اپنے کچھ ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں اگر وہ بھی کروا لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. جی جی بتائیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹیسٹ کے نام بھی بتائیں گے اور میڈیسن کا نام بھی بتائیں گے. ہاں جی, بہت شکریہ کال کے لیے. دوائی تو ان کو لینی چاہیے رسٹاکس. رسٹاکس 30 پوٹنسی میں ان کو لینی چاہیے, 5 قطرے صبح دوپہر شام. اس کے علاوہ ان کو اپنا لپڈ پروفائل کروانا چاہیے ود یورک ایسڈ, along with یورک ایسڈ. لپڈ پروفائل میں تاکہ ان کے کولیسٹرول اور ان کے یورک ایسڈ وغیرہ بھی معلوم ہو, تو اگر اس میں کوئی شکایت ان کو نکل آتی ہے تو پھر اس حوالے سے ان کو علاج اپنا کروانا چاہیے. بعض اوقات پورے جسم میں جو درد کی شکایت کرتے ہیں پیشنٹس, ان میں اکثر کولیسٹرول یا خصوصاً جو ٹرائی گلسرائڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی وجہ سے یہ پیروں میں تکلیف, پورے جسم میں تھکاوٹ کسی کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو یہ 2 ٹیسٹ کروانے چاہیے ان کو. صحیح, بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ بتا دیے ہیں, آپ نے یہ لازمی کروانے ہیں کیونکہ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے بڑھ جانے سے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو وجہ ہے اسے ختم کی جائے. بہرحال ایک میڈیسن کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, وہ آپ استعمال کیجئے, لیکن ضروری ہے کہ ٹیسٹ آپ کروا لیں. اور ٹیسٹ اگر کروا لیں آپ تو پھر آپ اگر وزٹ کر سکیں تو ضروری ہے کہ وہ آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں گے, تبھی ایک تفصیلاً جو ہے آپ کا علاج معالجہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ بالکل, اگر آپ دور ہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر کا استعمال کریں گے, واٹس ایپ پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. ٹائم ہو گیا, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, پھر ڈاکٹر صاحب سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب دیں گے.
से आई। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, उनके जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया उस हवाले से डॉक्टर साहब ने उनको तफसीलन जवाब दे दिया। एक सवाल मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से जब कान के इन्फेक्शन के हवाले से कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब कान में खारिश कर रहे होते तो कोई ना कोई चीज़ वो अपने कान में जो है वो उससे खारिश का उससे ज़रिया बना लेते हैं कि ठीक हो जाए। हाँ जी, असल में उसमें मरीज़ को इरिटेशन होती है ना, बेचैनी सी होती है, तो वो उस वजह से कोई ना कोई चीज़ टूथपिक लेके या कोई तीली शीरी लेके और वो उसको इरिटेशन कम करना। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये आपके इन्फेक्शन को मज़ीद बढ़ा सकता है या बहुत नज़दीक आपका जो कान का पर्दा है, मेम्ब्रेन है, अगर वो रप्चर हो जाए तो उसके नतीजे में भी आपको जो है ना सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है और आपकी समात जो है वो भी मुतासर हो सकती है। और हाँ, बाज़ औक़ात एयर ड्रम जो है यानी कान का पर्दा, उसमें रप्चर होने की वजह से भी आपको दर्द होना, कान से मुसलसल जो है ना वो पस आना, ऐसी कैफियत जो है वो हो जाती है। और जो डॉक्टर साहब आवाज़ का कम आना, जी बिल्कुल, ये भी कान का पर्दा जो है वो अगर डैमेज हो जाता है तो उस वजह से, हाँ उसकी वजह से भी होता है। इसके अलावा अगर आपका रेशा बहुत बन रहा है और आपका पुराना रेशा जमा हुआ है आपके साइनस कैविटी में, तो जो आपके ऑडिटरी नर्व्स है ना, समात वाली जो नसें हैं, वो उन पे दबाव आ जाता है, उसकी वजह से भी आपको समात में सुनने में एक कान में जो है वो कमी महसूस होती है। खैर जी, इस पे मजीद भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी है, प्रभात से बोल रहा हूँ। क्या जी जी कीजिए बात। जी सर, मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन है, कोई दवाई बता दें कोई। किस चीज़ में इन्फेक्शन है? फेफड़ों में। फेफड़ों में इन्फेक्शन है और मरीज को कोई खांसी या कोई रेशा मेशा बन रहा है? नहीं, रेशा हो रहा है सर। ठीक है ठीक है, ज़रूर मैं एक दवाई आपको बताऊंगा, वो इस्तेमाल करवाइएगा। सर फोन में बता देना क्योंकि बिजली नहीं है। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। बता दें सर। नटरम सल्फ। क्या चीज? नटरम सल्फ। नेचुरल सर। नटरम सल्फ 6x पोटेंसी में 4 गोली सुबह दोपहर शाम आपने देनी है। अच्छा अच्छा, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। तो ये अक्सर जो है ना, ये अक्सर जो लंग्स के मरीज़ होते हैं, ख़ुसूसन वो पेशेंट जिनको किसी अरसे में नमूनिया हुआ होता है, तो जो ही ये जो मौसम है जिस तरह नमी बहुत ज़्यादा है या सर्दी आ जाती है, तो ऐसे मरीज़ों को फिर सिम्टम्स होना शुरू होते हैं, रेशा बार बार बनता है, सांस में घुटन वगैरह। तो इस किस्म के मरीजों के लिए नटरम सल्फ बड़ी बेहतरीन दवाई है। ये पुराने से पुराने नमूनिया को और टीबी के मरीजों को ये शिफा दिला सकती है। बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कान के इन्फेक्शन के हवाले से, और उसमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि रेशा जो है हमारे कानों के अंदर जो है वेन्स में वो जम जाता है। इसी तरह हम देखते हैं साइनसाइटिस के जो मरीज़ हैं जिनका ये नाक जो है बिल्कुल बंद हो जाती है और रेशा जो है वो गले में गिरना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर लोग मरीज़ जो हैं वो चेस्ट प्रॉब्लम में इसी तरह वो होते हैं, मुब्तला हो जाते हैं कि हर वक्त जो है वो खांसी होना, रेशा होना। तो उस सूरत में भी जो ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो शुरू आपके नाक से होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शस मवाद अगर यहाँ पे है तो उसको लंग्स में जाने में तो कोई देर नहीं लगती, ठीक है। वही रेशा जो इन्फेक्टेड है वो अगर आपका गिरेगा गले में, गले से आपके लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, तो वही आप नमूनिया का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। हम देखते हैं कि नमूनिया के मरीज जो है पूरा साल उनको एहतियात भी करनी पड़ती है क्योंकि उनको वक्तन फवक्तन जो है इस चीज़ का सामना रहता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को तो सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। और कई, क्योंकि इलाज जो है बर वक्त, वही हम बात कर रहे थे, बर वक्त इलाज की। बिल्कुल, इसमें 3 बातें आ जाती है ना।
جہاں سائنس کی تکلیف کی بات آتی ہے، کان کی اس میں 3 باتیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 تو الرجیز، ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ہے وہ ایڈینائڈز. نمبر 3 پولیپ، ٹھیک ہے. یعنی ناک میں غدود کا بننا، یا آپ کو اگر کسی الرجی سے آپ متاثر ہے تو اس الرجی کے نتیجے میں بھی آپ کے ناک کے اندر گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تاکہ آپ کے جو ناک کے ذریعے سانس لے رہے ہیں امیون سسٹم چاہتا ہے کہ وہ چیز نہ آئے. فرض کرے پولن سے آپ کو الرجی ہے تو اس پولن کو باہر رکھنے کے لیے آپ کا امیون سسٹم ایک ایسا میکینزم پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے آپ کا ناک بند ہو جائے تاکہ وہ پولن نہ آئے اندر، ٹھیک ہے، اور آپ کو سنیزنگ نہ ہو، آپ کو رنی نوز نہ ہو. تو الرجی، ایڈینائڈز اور پولیپ، یہ جو ہے 3 فیکٹرز ہیں. اور کان کی تکلیف جس طرح آپ نے بتایا، کان میں درد ہونا، پس وغیرہ آنا اور ایون سماعت کا متاثر ہونا، ایسے مریض اگر کالی میور دوائی کا استعمال کریں، کالی میور، ہاں جی، کالی میور 6X پوٹنسی کا، تو یہ بڑے کرونک پیشنٹس جو 10 سال سے اس مرض میں مبتلا ہوتے، کالی میور سے ان کو شفا مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو اس سے پہلے آپ نے نٹرم سلف میڈیسن بتائی ہے، یہ چیسٹ پرابلم جن کو ہے، ریشے کا مسئلہ ہے، تو یہ تمام مریض استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل. جہاں پہ ریشے کی بات آتی ہے لنگس کی، اور جہاں پہ ریکرنس کی بات آتی ہے، یعنی مریض کو ہر کچھ عرصے بعد لنگز میں پرابلم ہونا، ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ نٹرم سلف کا اگر استعمال کریں 3 سے 4 ماہ تک تو ان کو اس بیماری سے مکمل شفا مل جاتی ہے. بڑوں کے لیے، بچے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل جی. خیر، ڈاکٹر صاحب نے دوا کا نام بھی بتایا ہے. ہم ایک کال اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد مزید سوالات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے کہ جو پیٹ میں گیس ہوتی ہے نا، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ بار بار ایسی شکایت ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی معدے کے کروائے ہیں؟ جی معدے کے ٹیسٹ کروائے ہیں، ہیپاٹائٹس بی سی بھی ہم نے کروایا ہے، لیکن وہ رپورٹ بالکل صحیح ہے. جگر تھوڑا سا متاثر، انہوں نے بولا ہے تھوڑا سا جگر خراب ہے، باقی سب ٹھیک ہے. اور آپ کو کوئی ایچ پائلوری کی شکایت تو نہیں رہی؟ جی نہیں، بس یہ کوئی گرم چیز کھانے سے یہ تھوڑا سا جگر خراب ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے گیس پیٹ سے جو ہے نا وہ نہیں جاتی. دیسی دوائی ہم نے حکیم کی کھائی لیکن فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے، میں آپ کو دوائی بتاؤں گا، دوائی آپ نے نوٹ کرنی ہے اور اس کا استعمال شروع کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو گیسٹرک پرابلم زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں. تو نوشین ایسا ہے نا کہ جہاں پہ آپ کا جگر کمپرومائز ہو جاتا ہے، خواہ آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہوا پہلے کسی زمانے میں، یا آپ کو جائنڈس ہوا، یا آپ ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہو، کسی بھی وجہ سے آپ کا جگر اگر کمپرومائزڈ ہے تو سب سے پہلے آپ خوراک کی مقدار کم لیا کریں. ٹھیک ہے، کم کوانٹٹی میں آپ خوراک لیں گے تو آپ کو شکایات نہیں پیدا ہوں گے. آئلی خوراک، زیادہ فیٹی خوراک، چربی والی چیزیں آپ نہیں کھائیں گے تو بھی آپ مسائل سے بچے رہیں گے. اگر آپ کا جگر کمپرومائز ہے، آپ بادی چیزیں کھائیں گے، آپ زیادہ باہر کے کھانے کھائیں گے، آئلی چیزیں کھائیں گے تو آپ کو پرابلم پیدا ہونا شروع ہوگی. ان کو دوائی لینی چاہیے لائکوپوڈیم 30 پوٹنسی میں، صبح دوپہر شام 3 ٹائم ان کو لینے چاہیے. انشاءاللہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بھی بیٹھ جائے گا اور ان کو گیس کی شکایت بھی نہیں ہوگی اور جگر بھی ان کا بہتر رہے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی بیماری سے گزر چکے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے معدے پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، جگر پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنی خوراک، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو جی ایک دم سے آپ پھر بد پرہیزی جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائے. ظاہر سی بات ہے جی، یہ ہمارے جسم کے ایسے حصے ہیں جن پہ ہماری زندگی کا انحصار ہے، تو ان کا صحت مند ہونا بڑا ضروری ہے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. الیاس بول رہا ہوں، راولا کوٹ آزاد کشمیر. جی شیراز، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میری پہلے بھی آپ سے 10 مرتبہ بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو میری وائف کا مسئلہ ہے یوٹرس کا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا چونکہ وہ ڈائبیٹک بھی ہے، شوگر کی مریضہ ہے، تو اسپتال میں داخل ہونے کے باوجود وہ آپریشن کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، پھر وہ انکار کر دیا گیا کہ آپریشن نہیں ہو سکتا جب تک شوگر کنٹرول نہیں ہوتی. ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر 50 سال ہے تقریباً. یہ تو بہت کم عمر ہے ان کی. ہاں
50 साल 50 years. 50 साल है, 50 ठीक साल। है ठीक है ठीक है। मैं तो मशवरा यही दूंगा कि आप इनका यूट्रस जो है वो निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस उम्र में अगर फेब्रॉइड्स की बच्चेदानी के मसाइल हैं तो बेहतर यही है ताकि कि उनका जो यूट्रस है वो निकाल दिया जाए और बाकी जिस्मानी सेहत मुतासर ना हो। सही। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। इनका यूट्रस का जो हाँ प्रॉब्लम जी, ये जो है ना, ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या जो ख़वातीन को ये एंडोमेट्रियासिस हो जाता है, जो बच्चेदानी है ना ये ख़राब हो जाती है या इसमें रसोलियाँ हो जाती है, तो अगर इनकी उम्र ज़्यादा है, इनको मज़ीद बच्चों की भी कोई इम्कान नहीं है, तो ये निकाल देना चाहिए। इसके साथ इनकी बाकी सेहत जो है वो अच्छी तरीके से नशोनुमा पाएगी, इनके दर्द और इनके बाकी शिकायत। इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, लोथले आते हैं, खून के क्लॉट्स आते हैं, मरीज़ अजियत में रहता है। तो मैं तो इस एज में मशवरा TAH का ही दूंगा। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा अहम होती है और अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जो ठीक ना हो सके, क्योंकि बार बार आप मेडिसिन लेते रहेंगे वो बार बार होती रहेंगी, क्योंकि ये जो रसोलियाँ हो जाती हैं यूट्रस में या कुछ, ये थोड़ा सा इंसानी जान के लिए भी थोड़ी सी ख़तरनाक चीज़ है। तो अगर डॉक्टर साहब ने जिस तरह मशवरा दिया है आपको, बहुत बेहतरीन मशवरा है। यूट्रस रिमूव करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपको बच्चों की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अहम है। खैर जी, कॉलर जो है हमारे साथ हैं, कॉल हम लेते रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कबाब से सायरा बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी? मेरे डॉक्टर साहब, मुझे दो साल पहले मेरी छाती में इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। में, तो उसके बाद ये अभी दर्द बहुत होता है, ये सारा सांस फूल जाता है, सर्दी होती है, तब इन दिनों में बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ है। खांसी मुझे बिल्कुल नहीं लगती, खींचे नहीं आती, तो ठीक है, तकलीफ बहुत है मेरी छाती में, सही, नाक नहीं जाती। सही। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। आप प्रोग्राम देखती रहिए, डॉक्टर साहब दवा का नाम भी आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। हाँ, चेस्ट इन्फेक्शन का जी, चेस्ट इन्फेक्शन। अच्छा, अभी इनको दोबारा कॉम्प्लिकेशंस मेरे ख्याल से पैदा हो रही है। तो जैसे कि मैंने बताया, नट्रम सल्फ आपके जो भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, नट्रम सल्फ आपको उससे छुटकारा दिलाएगी। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम 200 में भी ले सकते हैं, दिन में एक खुराक अगर लेने साथ, तो इंशाल्लाह इनको और भी ज़्यादा जो है वो रिलीफ आना शुरू हो, खांसी वगैरह नहीं होगी इनको। सही, नट्रम सल्फ, आर्सेनिक एल्बम, ये दो मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल आपने करना है। और जिस तरह खांसी के हवाले से और चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से आपने बताया है, तो इससे आपको अफाका होगा। तो खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। जिस तरह हम कान के इन्फेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर हम देखते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, दर्द भी हो रहा है, पस भी आ रही है, और मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ टाइम तक आराम हो जाता है, लेकिन दोबारा से कुछ अरसे बाद जो है फिर यही सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो इस हवाले से आप देखिए, इधर एक चीज़ समझने की है कि जितने भी एंटीबायोटिक्स ज़मीन पे मौजूद है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, कलेक्टिवली, ठीक है, मजमूई तौर पे जो हमारे इंसानियत का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबायोटिक्स को पहचान गया है। और हमारा जो जरासीम, जो बैक्टीरियाज हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर गए हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वजह से एंटीबायोटिक किसी मर्ज की मुकम्मल शिफा नहीं बन पाई, ठीक है। यही वजह है मरीज़ एंटीबायोटिक खाता है, 1-2 दिन 1 महीने तक ठीक रह सकता है, जो एंटीबायोटिक बंद की दोबारा कंप्लेंट शुरू हो गई। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक कंप्लेंट बार बार हो रही है, खुदारा आप किसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के पास जाएं, ठीक है। कोई घरेलू टोटका यूज़ करें, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करें। इसमें काली मेयोर 6x पोटेंसी में, काली मेयोर 6x पोटेंसी, इसके अलावा पल्सटीला 200 पोटेंसी में। अगर ये 2 दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें और 2 से 3 माह तक रेगुलर करें, तो आपको कान के इन्फेक्शन से, कान के दर्द से और इन किस्म की तकलीफ़ों से मुकम्मल छुटकारा आपको मिल जाता है। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं?
جی میں خانپور ہزارہ سے مقصد بات کر رہی ہوں, تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے بات. جی 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 بات کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب مسئلہ میرا ہے کہ میرا 6-7 سال ہو گئے میرا پتے کا آپریٹ ہوا ہے. صحیح صحیح. جی تو کوئی 3-4 سال تو میں ٹھیک تھی, اب میرے معدے میں گیس ہے, اتنی شدید گیس ہے کہ میری صحیح بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اس کی وجہ سے. صحیح میں صحیح. اتنی دوائی بھی کھا رہی ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے گیس بہت تنگ کر رہی ہے. نہ میں کچھ کھا بھی سکتی ہوں, کچھ کھاتی ہوں تب بھی نہیں کھاتی, جیسا کہ مجھے گیس کی بہت پرابلم ہے. اللہ خیر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا. میں آپ کو 1-2 دوائیاں بتاؤں گا, وہ دونوں آپ نے ارینج کرنی ہے اپنے لیے, ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پتا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی غیر ضروری چیز لگی ہوئی ہے پیٹ میں نا, تو بس فوراً جو ہے نا کوئی تجویز کرے. معمولی درد یہاں پہ ہو رہا ہے اور جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے الٹراساؤنڈ میں کہ پتے میں پتھری ہے, کمپلینٹ کسی اور چیز کی ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر کہتا ہے بھائی پہلے تو یہ پتا نکال دو تاکہ شک ختم ہو جائے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہے تکلیف. پتا جب آپ نکالتے ہیں آپ کا پورا جو میٹابولزم ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے پتا نکال دیا ہے تو جو ڈائٹ آپ کو بتائی گئی ہے اس کو اسٹرکٹلی آپ نے فالو کرنا ہے, تو ہی آپ کی زندگی بہتر گزرے گی, ادروائز رائزک بھی آپ پہ کام نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اس میں لائکوپوڈیم 30 پوٹنسی میں, دوسری دوائی ہے چائنا 30 پوٹنسی میں, ٹھیک ہے. چائنا 30 پوٹنسی, لائکوپوڈیم 30 پوٹنسی صبح دوپہر شام لینی ہے, اور زیادہ جو گیس بنانے والی خوراکیں ہیں وہ اس سے پرہیز کرنا ہے, اور زیادہ چربی مربی والی چیزیں بھی اب ان کی مکمل بند ہو گئی ہے. صحیح بالکل. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک بیماری سے جب آپ گزرتے ہیں, اول تو آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا پتے کا جو پرابلم ہے اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں خواتین بھی مبتلا ہوتی ہیں, اور زیادہ تر تعداد خواتین کی ہوتی ہے. پتا جو ہے ریموو ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ جو پرابلمس ہیں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ نظام جو ہے وہ پتے کے بغیر جو ہے وہ مشکل سے اس کا وہ چلنا ہے ہوتا ہے. پتا آپ نے کچھ سالٹس بناتا ہے جو ہاضمے میں بڑی مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے, بائل سالٹس انہیں کا ہم کہتے ہیں. پاکستان میں بائل سالٹ کی کوئی ریپلیسمنٹ تھراپی بھی نہیں ہے. باہر ملکوں میں ابھی اگر وہ آپ کا پتا نکال دے تو آپ کی بائل سالٹس وہ لگا دیتے ہیں ریپلیسمنٹ. ادھر تو کوئی کنسیپٹ ہی اس چیز کا نہیں ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ پتا ریموو کرنے کے بعد معدے کی پرابلمس کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن بتائی ہیں وہ آپ اس کا استعمال کیجئے, ضرور افاقہ ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو چکی ہے, دوبارہ سے آپ کال کر سکتے ہیں. ٹائم ہو گئے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر مزید کچھ سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسا کہ ہم کال اٹینڈ کرتے ہیں, مریض جو ہیں وہ اپنا پرابلم بتاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بھی بتاتے ہیں, تو وہ آپ ذرا غور سے سن لیا کیجئے کس کنڈیشن میں کس کیفیت میں جو ہے ان دواؤں کا استعمال کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ورنہ تو بعض اوقات جو ہے آپ صحیح طرح سے پروگرام اگر غور سے دیکھیں تو پھر تبھی آپ کو بات کی سمجھ بھی آئے گی, اور آپ میڈیسن جو ہیں جس بیماری کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے وہ اسی بیماری کے حوالے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ نمبر کا استعمال کیجئے. ہو سکتا ہے کہ کچھ کیفیات مختلف بھی ہوتی ہیں, کچھ سیم ہوتی ہیں, اس حوالے سے میڈیسن مختلف بھی ہو سکتی ہیں. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی کیجئے بات. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ ڈاکٹر صاحب نگمخ کی ماؤس پر سکان کرے تو میں 10 ماہ بڑا لکھ
ثلاث بدأ السوكر أخذ بدأ السوكر زمان تكمبي أخذ كلير زمان سرت تدينه يوريك أسيد فيتامين دي تدينه أخذ تاري شاريا سويتش دي صحیح نو آگے مطابق ما میڈیسن دا سے ایڈوائز کیا جی بالکل میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے تھینک یو ویری مچ جی بہت شکریہ کال کے لیے پروگرام آپ دیکھتے رہیے جی بالکل انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے باقی تو ٹھیک ہے ان کا یورک ایسڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ریزڈ معلوم ہوا ہے یورک ایسڈ کے لیے ہماری ہومیوپیتھی میں بہترین دوائی ہے جس کا نام ہے آرٹیکا یورنس ٹھیک ہے آرٹیکا یورنس آرٹیکا یورنس کیو پوٹنسی میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو لینے چاہیے اس کے علاوہ ایک اور دوائی کا ہم استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے بربیرس بربیرس بیسیکلی کڈنیز کی دوائی ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ کڈنیز نے ہی آپ کے یورک ایسڈ کو جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بربیرس دیں ساتھ تو یہ آپ کے کڈنیز کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے اور آپ کے یورک ایسڈ کو جو ہے وہ فلٹر کر دیتا ہے بالکل جی اس دوا کے ساتھ بربیرس جو میڈیسن ہے اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تمام مریض جو یورک ایسڈ جی بالکل جن کا بڑا ہوا ہے وہ کر سکتے ہیں بالکل جو جوان ہیں یا زیادہ عمر میں ہے خاتون ہیں مرد ہیں بالکل یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ بے ضرر دوائی ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی کوئی نقصان آپ کو نہیں صحیح ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں ہاں جی میں بات کر رہا ہوں گجرانوالا سے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے میری بیٹی ہے اس کی عمر تقریباً 19 سال ہے تو اس کو تقریباً 4 سال سے یہ جو زکام ہے نا نزلہ ناک سے پانی بہتا ہے اور چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں اور جو ناک کی ہڈی ہے نا اوپر یہ سامنے والی یہ بہت بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ انگریزی دوائی کھاتے ہیں وقتی طور سے روزانہ تو سب ٹھیک رہتا ہے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہی جو حالت ہے وہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں بالکل آپ کو 1-2 دوائیاں بھی بتاؤں گا اور اس حوالے سے بات بھی کریں گے تو آپ توجہ دیجیے گا جی بہت شکریہ کال کے لیے آپ پروگرام دیکھتے رہیے تو یہ جو انہوں نے سمٹمز بتائے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الرجک رائنائٹس ٹھیک ہے یہ ایک عام الرجی ہے اکثر بچوں میں آ جاتی ہے ایون بڑھاپے تک بھی یہ مرض جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اس میں مزید انہوں نے کوئی اینٹی الرجک کا سافٹن موفٹن استعمال نہیں کرنی ہے اس میں ایلیم سیپا 30 پوٹنسی میں دوسری دوائی ہے سباڈیلا ایلیم سیپا اور سباڈیلا 30 پوٹنسی میں یہ دونوں دوائی اگر صبح شام لیں تو انشاءاللہ ان کی کیفیت کافی بہتر ہو جائے گی ان کو کوئی اینٹی الرجک لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی ادویات اس میں استعمال ہوتی ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے تاکہ آپ کا امیون سسٹم چھوٹے موٹے ڈسٹ سے یا پولن سے یا گرد غبار سے ٹریگر نہ ہو اور آپ کی تکلیف جو ہے وہ دوبارہ سے شروع نہ ہو لیکن وہ ادویات جو ہیں ان کو ہم نو شوٹس کہتے ہیں اور ہماری پریکٹس ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوائیاں ہم ٹی وی پہ پرسکرائب کریں کیونکہ اس کے جو مخصوص ڈوزیجز ہوتے ہیں وہ ہم کلینک میں جو ہے وہ دیتے ہیں بالکل جی خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی طاہر بات کر رہا ہوں جی تحصیل گجر خان سے جی کیا کہنا چاہیں گے جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ میری گردن کے جو مسئلے ہیں ان میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو کیا ہو ہے آپ کام کیا کرتے ہیں جی میری دکان ہے سر چکن شاپ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا وہ آپ لیجئے گا آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں کوئی تکلیف جب میں گردن ہلاتا ہوں اگر یہ کہتا ہوں جب محسوس ہوتا ہے کہ گردن کے بیچ میں کچھ پھنسا ہوا ہے اچھا سٹفنس محسوس کرتے ہیں ہاتھ تو نہیں سن ہوتے آپ کے آپ موٹر سائیکل چاہتے ہو تو سن ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا وہ لیجئے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے آپ جی بہت شکریہ کال کے لیے بہت شکریہ کال کے لیے آپ پروگرام دیکھتے رہیے ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں یہ جو گردن کے پٹوں میں کچاؤ محسوس ہوتا ہے اس میں کاسٹیکم اگر یوز کریں کاسٹیکم 200 پوٹنسی میں دن میں اگر ایک خوراک لیں تو انشاءاللہ ان کی تکلیف بہتر ہو جائے گی کاسٹیکم یہ دوا کا نام ہے آپ نوٹ کر لیجئے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے یہ تمام مریض کر سکتے ہیں اگر جن کو گردن کے پٹھوں بالکل جن کو بھی گردن کے پٹوں میں کچاؤ ہے تو وہ کاسٹیکم 200 اگر دن میں ایک خوراک لے تو انشاءاللہ ان کو افاقہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر گردن کے مہروں کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے بالکل جی اس کے لیے پھر ایکس رے وغیرہ وہ کرنا ضروری ہے اگر زیادہ کچھ اس طرح کی علامات ہیں تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں جی میں ظاہرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے جی کیا کہنا چاہیں گی
یہ میرے سروائکل کا بہت زیادہ ایشو ہے. سروائکل کا آپ نے کوئی ایکس رے کروایا ہے؟ نہیں جی. صحیح. اور آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, شوگر کا ایشو بھی ہے. شوگر کا ایشو بھی. اور سر آپ یہ بتا دیں آپ بیٹھتے کہاں پہ ہیں؟ میں ادھر ہی ہوتے ہیں اسلام آباد میں. تو ہم ایڈریس آپ کو نوشین بتا دیں گی. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاتھوں میں کوئی سمٹمز تو نہیں آتے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن بہت میرا سیریس ایشو ہے سروائکل کا نا. ٹھیک ہے ایک ایکس رے آپ کو کروا لینا چاہیے اگر آپ کا مسئلہ کرونک ہے, کافی عرصے سے ہے. نہیں ایکس رے تو ہے, ایکس رے ہے. ٹھیک ہے L4 L5 جو وہ ہے نا گردن کے مورے, ان میں ایشو ہے. ٹھیک ہے گردن. ٹھیک ہے ان کو ایڈریس بتا دیں. جی بالکل, آپ ایڈریس میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ نوٹ کر لیجئے. G9 مرکز میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, پیراگون سینٹر میں غفار ہومیو فیملی کلینک. اس میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. پیر, منگل اور بدھ کو ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ جو جیسا انہوں نے بتایا نا کہ سروائکل کا مسئلہ ہے, یہ L4 L5 تو خیر لوور سپائن میں ہوتے ہیں. جو سروائکل کے مہرے ہوتے ہیں وہ C1 C2 C3 C4, ان کا ایک ایکس رے ان کو کروانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آیا ان میں کوئی ڈسک بلج تو نہیں ہے, کوئی مہروں میں. بعض اوقات نا یہ جو گردن کے مہرے ہیں ان میں ایک پرابلم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگزوسٹوسس. ٹھیک ہے, یہ ورٹیبراز میں یعنی مہروں میں نوک سی نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, ہڈی کی وہ نوک جو نکل آتی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. گردن میں کھچاؤ رہتا ہے, درد رہتا ہے. ایون اگر کوئی کمپریشن ہو, کوئی نس دب جائے اس وجہ سے, تو ہاتھ میں بھی سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کاسٹیکم 200 میں یوز کرنا چاہیے جب تک یہ آ جائیں. تو صحیح, کاسٹیکم یہ میڈیسن کا نام ہے, آپ اس کا استعمال کریں. وزٹ کے لیے میں نے آپ کو ایڈریس بتا دیا ہے. G9 مرکز میں پیراگون سینٹر میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے, غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں شاہین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میرے 2 سوال تھے آپ سے کہ ایک تو یہ جو کان کی وجہ سے بعض دفعہ لوگوں کو جو ہے بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور چکر آتے ہیں, اس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا. اور دوسرے جو ہے جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے, اور مطلب یہ کہ ان کو مطلب اس کے لیے کوئی دوا بتائیے گا کہ وہ ویکنس جو ہے کور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, اور کون سی دوا مطلب کافی عمر کے لوگ ہوں نا, زیادہ عمر کے لوگ ہوں, لیکن یہ کہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ان کی ختم ہو گئی ہو اور وہ مطلب یہ کہ جو ہے کمزوری بہت محسوس کر رہے ہیں, چل پھر نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف طرح کے اس طرح کے ایشوز ہوں, تو ان کے لیے کوئی ٹونک جو ہے وہ بتائیے گا. بالکل جی, ان کو دوا بتاتے ہیں. انہوں نے سوال تو دو بالکل پہلا, کیونکہ آپ نے جو بات کی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کان کے اس میں بات کر رہے ہیں نا, تو کانوں کی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, انہوں نے بڑی قیمتی بات کی. اس پہ ذرا بات کیجیے گا, کیونکہ وہ اکثر لوگوں کا ایشو ہوتا ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو دونوں جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جوابات دیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کے لیے. انہوں نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جو انسان اپنا بیلنس برقرار رکھ پاتا ہے نا, تو یہ ہمارے دونوں کانوں جہاں پہ جوڑتے ہیں وہاں پہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو نا, جہاں پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے, آبادی ہوتی ہے, تو مزدوروں کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے, جس کے ذریعے وہ لیول چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیوار پہ رکھتے ہیں, اس میں فلوئڈ اگر بالکل سٹریٹ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ لیول برابر ہے, اگر ٹیڑھا ہے. اسی طریقے کا نظام قدرت نے ہمارے کوپڑی میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی نظام کے تحت ہم اپنا بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں. اسی کے حوالے سے ایک ڈیزیز آتی ہے جس کو ہم مینیرز ڈیزیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں وہ میکینزم متاثر ہو جاتا ہے, مریض کو جب چکر آتے ہیں وہ بیلنس نہیں برقرار رکھ پاتا. تو یہ انہوں نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. اس کی تشخیص ہو جاتی ہے ایکس رے کے ذریعے, ایکس رے ڈی این ایس کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے, ایم آر آئی کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے, اور بڑا ریئر ایسے مسائل پیش آتے ہیں. خصوصاً ان لوگوں کو ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو الرجی کو بند کرنے والی دوائیاں لیتے ہیں, جن کو نزلہ آ رہا ہے اور وہ سافٹین کا استعمال کر رہے ہیں. اس وجہ سے نہ صرف ریشہ ان کا خشک ہو جاتا ہے بلکہ وہ فلوئڈ بھی متاثر ہوتا ہے, اور ان کو پھر بیلنس کرنے میں مشکل آتی ہے, ان کو چکر آتے ہیں. اور ان کو ہم جب سیلیشیا کے 4-5
5 ڈوز دیتے ہیں ان کا ذرا ریشہ ہمیشہ زور سے آتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسرا انہوں نے مسئلہ بتایا کہ اولڈ ایج میں جو کمزوری آ جاتی ہے, اگر مرد حضرات کو اولڈ ایج کی وجہ سے جو جنرلائزڈ ویکنس ہے, عام ویکنس ہے, ان کو سیلینیم 200 پوٹنسی میں دن میں اگر آپ ایک خوراک دیں تو وہ جسمانی کمزوریوں سے محفوظ رہتا ہے. اگر خواتین میں ہے تو خواتین میں اگر آپ چائنا کا استعمال کریں, کلکیریا فاس کا استعمال کریں تو وہ بھی بہتر محسوس کرتے ہیں. بالکل جی, بڑھاپے میں جو ہے ظاہر کمزوری ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگ حضرات چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں, ان کو چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں جو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اس کے لیے یہ میڈیسنز ہیں اور خواتین کے لیے الگ ہے اور مرد حضرات کے لیے الگ ہے, وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے انفیکشن کے حوالے سے, اس کے علاوہ ہمارے جو کالرز ہوتے ہیں ان کے جو پرابلم ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو مزید ہم سوالات بھی کریں کیونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے بہت کم ہوتا ہے, ہماری کالز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, مریض جو ہیں وہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہم پروگرام میں شامل رہیں. تو ہم پہلے کال لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سوالات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی سریات سے بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میری عمر جو ہے 35 سال ہے. ٹھیک ہے. کمر میں بہت تکلیف ہے, میری کمر میں بہت درد ہوتی ہے اور ایکسرا بھی کروایا ہے اور جو کہتے ہیں آپریشن کرواؤ, میں آپریشن نہیں کروا سکتی. آپ کے کمر کی تکلیف آپ کے ٹانگوں میں بھی محسوس ہوتی ہے؟ جی جی, ٹانگوں میں محسوس. کون سی ٹانگ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ دونوں ٹانگوں میں اور پورے بدن میں. کون سی, لیفٹ یا رائٹ؟ دونوں ٹانگوں. دونوں ٹانگوں میں. اور پاؤں سن بھی ہو جاتے ہیں آپ کے؟ نہیں, کبھی کبھی سن ہوتے ہیں, درد بہت زیادہ پورے بدن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا. مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو یرکان بھی ہے, کالا یرکان. اچھا, اس حوالے سے علاج آپ نے شروع کروایا؟ جی جی, 3 مہینے کی دوائیاں دی ہیں مجھے, گولیاں. ٹھیک ہے, وہ کورس اپنا پورا کیجئے گا اور یہ مہروں کے حوالے سے میں آپ کو کچھ دوائیاں تجویز کروں گا, انشاءاللہ آپ کو بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں. تو یہ جو مہروں کے مسائل ہیں نا, یہ قابل علاج ہیں, اس میں فوراً آپریشن کی طرف نہیں جلنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے جنہوں نے آپریٹ کیا اور وہ مفلوج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اس سوال کا ہم جواب لیں گے. ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک پہ جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ تھی, ان کا مسئلہ تھا ریڑھ کی ہڈی کا اور ان کی جو ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے, اس کے علاوہ انہیں کالا یرکان بھی تھا جس کی میڈیسن وہ استعمال کر رہی ہیں. تو آپ ان کو کیا تجویز کریں گے؟ تجویز تو ہم یہی کریں گے کہ ان کے جو ہیپیٹائٹس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ تو ایز اٹ از جاری رکھیں, اس میں کوئی ہم انٹرفیرنس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ان کا جو مہروں کا مسئلہ ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی آپریشن بھی ایڈوائز کیا ہوا ہے, تو بالکل سرجری کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں 2 دوائیاں ان کو بتائیں گے, انشاءاللہ دونوں دوائیوں سے ان کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک دوائی ہے کالی کارب 30 پوٹنسی میں, صبح دوپہر شام 5 ڈراپس لینے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری دوائی جو ہے وہ کوئی ان کے تکلیف میں زیادہ افاقہ نہیں دے گی, لیکن ان کے جو مہروں میں اگر کوئی ڈسک بلج ہے یا ڈسک ہرنیٹ ہے تو اس کو ٹھیک کرے گی. اس دوائی کا نام ہے کلکیریا فلور 6 پوٹنسی میں گولیوں کی شکل میں آتی ہے. 4 گولی صبح, 4 دوپہر, 4 شام کو. تو انشاءاللہ اگر ان دوائیوں کے استعمال یہ تھوڑے عرصے کے لیے کریں گے تو ان کی تکلیف بہتر ہو جائے گی. جہاں پہ مہروں کے مسائل کی بات آتی ہے, سمجھداری سے کام لینا چاہیے,
फौरन सर्जरी के लिए नहीं लेट जाना चाहिए, ठीक है। मरेंगे नहीं आप अगर आपको अर्कुन्निसा है, ठीक है। आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आजमाएं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आजमाएं, इवन आप अगर फिजियोथेरेपी आजमाते हैं, फिजियोथेरेपी से भी काफ़ी लोगों को फाका मिल जाता है। फ़ौरन सर्जरी के लिए नहीं लेटना चाहिए। हाँ, उस हालत में जिस हालत में आपकी जान को ख़तरा है सर्जरी करवा लेनी चाहिए। जैसा अभी वो खातून ने फ़ोन किया, उनको यूट्राइन कोई इशू था और वो सफ़र कर रही है, उम्र उनकी 50 साल है, बच्चे का उनका कोई इरादा नहीं होगा और फिर भी वो बेचारी सफ़र कर रही है, हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। तो उनके लिए हिकमत की बात यही है कि यूट्रस रिमूव करवा दें और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो लाइन पे ले आए। तो सर्जरी से पहले अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ज़रूर जो है वो अपनाना चाहिए। बिल्कुल जी, मेडिसिन जो है डॉक्टर साहब ने बता दी हैं और जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरी का कह देते हैं, हालांकि वही बीमारियां जो हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं। देखिए तो जी, क्या साइनोसाइटिस की सर्जरी कामयाब है? बिल्कुल नहीं कामयाब। क्या जो पित्ते की सर्जरी करके पित्ता निकाय, क्या वो मरीज सफ़र करता है? हाँ बिल्कुल, वो लाइफ टाइम के लिए सफ़र करता है, दवाइयों का मोहताज हो जाता है, ठीक है। जो मोहरों का ऑपरेट करता है, क्या वो एक ऑपरेशन से उसका मसला हल हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता, दोबारा उसकी सर्जरी जो है वो करवानी पड़ जाती है। इसी तरह बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जो मरीज़ को अफाका तो नहीं दिलाती, मरीज़ जो है वो उल्टा और अजियत में पड़ जाता है, उस सर्जन का मोहताज हो जाता है। जब सर्जन कहता है कि लेटो दोबारा खोलेंगे, फिर लेटना पड़ता है। सही जी, बिल्कुल जी, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना बड़ा ज़रूरी होता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं दिन ब दिन मोटा होता जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप कुछ दवाई दे दें मुझे, मैं बहुत मोटा होता जा रहा हूँ दिन ब दिन, पतला होने के लिए कुछ बताएं। आप जरा दोबारा वाज़ेह तरीके बताइएगा। मतलब इतना मोटा हो रहा हूँ मैं, सही कंट्रोल नहीं कर सक रहा हूँ। मोटापा ज्यादा हो गया है? कितना? मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ तो बता दूंगा, आप साथ में कोई परहेज वगैरह, कोई वॉक शॉक, कोई इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं आप? अच्छा, खाल से कॉल ड्रॉप हो चुकी है। बस मोटापे के हवाले से उन्होंने पूछा है कि वजन ज़्यादा हो रहा है। मोटापे के लिए मैं तो दवाइयाँ तो इनकरेज नहीं करता हूँ। मैं तो ज़ाती तौर मरीज़ को सबसे पहले जो है वो डाइट और एक्सरसाइज, इन चीज़ों की तरगीब देता हूँ। अक्सर पेशेंट मजबूर करते हैं ना कि आप जो है ना बस दवाई हमें लिख दे। ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ हैं, लेकिन उसके पीछे वजह भी कोई होगी ना कि वजह देख के ही मोटापा, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियों की वजह से भी मोटापा हो जाता है। जी, आम तौर पे पाइटोलेका क्यों पोटेंसी में अगर 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम लें तो ये आपकी चर्बी भी पिघलाती है और आपके भूख लगने की कैफियत को भी कम करती है और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज अगर साथ करें, साथ में डाइट में अगर मीठा छोड़ दें, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, तो इस दवाई का फाका और भी ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल जी, यही चीज़ें हैं, थोड़ी समझने की चीज़ें होती हैं। बीमारियाँ अब ये नहीं है कि डॉक्टर साहब किसी एक मरीज़ को बताएंगे उसकी कंडीशन कुछ है, आपकी कुछ है। अब जैसे मोटापे के हवाले से हम बात करते हैं, मोटापे के हवाले से मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद हैं, लेकिन मोटापे के पीछे वजूहात जानना भी बड़ा ज़रूरी होता है। ना बाज़ औक़ात ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे कि हाइपोथायराइड के मरीज़ है, वो तो रोटी भी नहीं खाते, फिर भी दिन ब दिन उनका पेट फूल रहा होता है, वज़न फूल रहा होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बिल्कुल जी। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन जी, क्या कहना चाहेंगी? मैम मेरे किडनी में स्टोन है ना 11 mm का, तो वो मैंने अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना ये किडनी के बिल्कुल है, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर से पूछना है कि मैंने इसको होम्योपैथिक से ये है स्टोन। सही, आपने स्टोन के हवाले से बात की है, ये पित्ते में है या गुर्दे में? नहीं मैम, मेरे गुर्दे में, किडनी में। किस चीज़ में? तीली में सामने है ना, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर, ठीक है, तो ये दवाई से मेरा मसला आ जाएगा या मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा?
ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. ان کی کڈنی میں اسٹون ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپریٹ کروانا مجھے، کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے سرجری والی، کیا یہ میڈیسن سے کلیئر ہو جائے گی؟ بالکل، کیوں نہیں ہوتا. یہ جو کڈنی سٹونز ہیں آج کل تو ایلوپیتھک کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پیج کے الٹے صفحے پہ بربیرس لکھ کے دی ہوتی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے. تو بالکل آپریٹ نہیں کروانا چاہیے. بربیرس کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو لینے چاہیے. اگر پتریاں زیادہ ہیں اور پتری بڑی ہے تو دوائی زیادہ وقت کے لیے ان کو لینی چاہیے. اور کچھ عرصہ دوائی لینے کے بعد ان کو الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اور کمپیریٹیولی دیکھنا چاہیے کہ آیا جو 3 ماہ پہلے تھا اور 3 ماہ بعد ہے سائز پہ فرق پڑا ہے، کتنے سٹونز رہ گئے ہیں، اس مطابق مزید دوائی کا استعمال بھی جاری رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ کم از کم کتنے ٹائم تک یہ میڈیسن جو ہے اثر کرتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جیسے ہی میڈیسن لیں تو ہمیں فاقہ ہو جائے. بعض اوقات یہ جو چھوٹے سٹون ہوتے ہیں 3-4 mm کے 5 mm کے، یہ تو مریض کو جب ہم کلینک میں ڈوز دیتے ہیں کل وہ پتری لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بعض سٹونز جو ہوتے ہیں وہ کافی پرانے ہوتے ہیں، پورے نیفرونز کو انہوں نے گیروں میں لیا ہوتا ہے. اور اس میں ایک سٹون آتا ہے جس کو ہم اسٹیگ ہورن پتری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سخت نما ہوتی ہے، راک نما ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر کافی لمبا عرصہ دوائی لینی پڑتی ہے. میں ایڈوائز یہی کروں گا، اگر آپ کے گردے میں پتری بن رہی ہے اور بار بار بن رہی ہے تو بربیرس کا اگر آپ 6 مہینے تک استعمال کریں تو آپ کے سٹونز بننے کی جو ٹینڈنسی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. دوبارہ آپ کو سٹونز بھی نہیں بنتا ہے اور جو آپ کے سٹونز بنے ہوئے وہ بھی ایریڈیکیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو ایڈوائس کی ہے میڈیسن بھی اور اس کے علاوہ بھی، تو جو کیونکہ ظاہری سی بات ہے میڈیسن کی جو ٹائم ہے لینے کا وہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام میں شامل رہے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ واٹس ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کچھ مزید سوالات آپ کے لیے لے کے آئیں گے بیماریوں کے حوالے سے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.